اماں نے آخری سانسوں میں بس ایک بات بار بار کہی، کبھی اپنے چچا کے گھر کا رخ نہ کرنا۔ ان کے انتقال کو 2 سال گزر گئے۔ ایک روز ہمارے گھر دن دہاڑے ڈکیتی ہوئی۔ میں اور میری 15 سالہ بہن مجبوراً چچا کے گھر پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ چچا اور چچی نے ہمارا بہت خیال رکھا۔ ان کی محبت اور اپنائیت نے ہمارا دل جیت لیا۔ ایک رات مجھے شدید بخار ہوا تو دوا لینے کے لیے میں چچی کے کمرے کے دروازے پر پہنچی۔ اندر سے آتی اجنبی مردانہ آواز سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ساتھ ہی چچا اور چچی دبی آواز میں ہنس رہے تھے۔ اجنبی کہنے لگا، لڑکیوں کو تیار کر دیا ہے نا؟ کل رات انہیں لے جانا ہے۔ وہ مزید بھی کچھ کہہ رہا تھا، مگر میری تو اس سے آگے سننے کی ہمت ہی نہ ہوئی۔ میں تو اس آواز کی گہرائی میں کہیں کھو گئی۔ یہ آواز کچھ شناسا سی تھی، جیسے میں پہلے بھی سن چکی تھی، یا وہ جو شخص بھی تھا میں اس سے پہلے مل چکی تھی، مگر اس کے کہے الفاظ سن کر میرے قدم لرز رہے تھے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے میرے جسم سے جان نکال دی ہو۔ اس لمحے مجھے احساس ہوا کہ اماں نے ٹھیک ہی کہا تھا۔ اب مجھے جلد از جلد اپنی بہن صنوبر کو لے کر اس گھر سے نکلنا تھا۔ میں واپس کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ میں نے ایک نظر صنوبر پر ڈالی، جو دنیا کی بے رحمی سے مکمل طور پر بے خبر سو رہی تھی۔ بخار کی وجہ سے مجھے اپنی ٹانگوں میں شدید درد محسوس ہو رہا تھا۔ اس وقت جو انکشاف ہوا، اب اتنی طاقت نہ تھی کہ صنوبر کو لے کر اس گھر کی دہلیز پار کر پاتی۔ میرا دل رو رہا تھا۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا، بابا اور چچا کے درمیان ہمیشہ محبت ہی پائی، مگر اماں کبھی چچا اور چچی کی صورت تک دیکھنا گوارا نہ کرتی تھیں۔ میں نے ایک روز اماں سے کہا، اماں، آخر کیا وجہ ہے کہ بابا تو چچا لوگوں سے بڑی محبت کرتے ہیں، مگر تم انہیں پسند نہیں کرتی؟ اماں ہر بار مجھے یہ کہہ کر خاموش کرا دیتی، نمرا بچے، بڑوں کے معاملات میں نہیں بولتے۔ بڑوں کے درمیان 100 اختلافات ہو جاتے ہیں، یہ سب معمول کی باتیں ہیں۔ اس وقت تو میں خاموش ہو گئی، مگر اس روز اماں اور بابا دبی آواز میں سرگوشیاں کر رہے تھے۔ میں نے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر جب ان کی باتوں پر کان دھرے تو مجھے علم ہوا کہ وہ چچا اور چچی کے بارے میں بول رہے ہیں۔ بھائی ہے میرا، میں اس کا خیال نہیں رکھوں گا تو کون رکھے گا؟ بابا نے کہا تو اماں بولی، وہ بھائی ہے تو یہ دونوں بیٹیاں ہیں، کچھ ان کا بھی خیال کر لو۔ کل کو ہم دونوں مر گئے تو انہیں کون پوچھے گا؟ بابا کہنے لگے، فکر نہ کر، میری گاؤں والی حویلی ہے نا، وہ ان دونوں کے نام ہے، وہ ان سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ بس تو مجھے اپنے سونے کا زیور دے دے تاکہ میں اپنے بھائی کی مدد کر سکوں۔ بیچارے کا کاروبار داؤ پر لگا ہوا ہے۔ ارے الماری کے کونے میں پڑا ہوا زیور کون سا ہمیں خزانہ دے رہا ہے؟ آج میرے غریب بھائی کے کام آئے گا تو کل کو ہمیں ہی دعائیں دے گا۔ میں اس وقت ابا کی عظمت کی قائل ہو گئی۔ اماں نے چپ چاپ ابا کو اپنا سارا زیور لا کر تھما دیا اور کچن میں چلی گئیں۔ چند دنوں بعد اماں کی طبیعت خراب ہوئی۔ ڈاکٹر بیماری تشخیص کرنے کی کوشش میں ہی رہ گئے اور آنن فانن میری پیاری ماں کی جان لبوں پر آ گئی۔ میں اماں کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ جب اماں نے ٹوٹتی سانسوں میں مجھے نصیحت کی کہ کبھی اپنے چچا کے گھر کا رخ مت کرنا، میں نے اس بات کو گرہ سے باندھ لیا اور اماں کے انتقال کے بعد کبھی وہاں نہ گئی۔ اماں کی موت کا صدمہ کم نہ ہوا تھا کہ بابا بھی بیمار رہنے لگے۔ بابا چاہتے تھے کہ جلد از جلد میرے فرض سے سبکدوش ہو سکیں۔ اسی سلسلے میں انہوں نے کچھ لوگوں سے بات کی ہوئی تھی۔ اس روز صبح کے وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے چچا اور چچی مٹھائی کا ٹوکرا تھامے کھڑے تھے۔ دونوں بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ وہ عرصہ دراز سے بے اولاد تھے، سو مجھے تو یہی لگا کہ شاید کوئی خوشخبری ہو، مگر ایسا کچھ نہ تھا، بلکہ نئی گاڑی لینے کی خوشی میں مٹھائی لے کر تشریف فرما ہوئے تھے۔ ان کے بتانے پر میں نے دروازہ کھول کر باہر دیکھا تو باہر چمچماتی ہوئی خوبصورت سی کار کھڑی تھی۔ مجھے تو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہ آیا کہ کہاں تو چچا ہر وقت بابا سے اپنے خراب حالات کا رونا روتے رہتے ہیں اور اب یوں اچانک کار خرید لی تھی۔ اس وقت مجھے اماں کی بات درست محسوس ہوئی کہ ضرور ان کی نیت میں فطور ہے۔
حیرت کی بات تو یہ تھی کہ ان کی لائی ہوئی مٹھائی کھاتے ہی ابا کے سینے میں درد شروع ہو گیا اور صنوبر پر عجیب باولاپن سا چھا گیا۔ میرا دل متلا رہا تھا، سو میں نے مٹھائی نہ کھائی تھی۔ مجھے ان کی حالت دیکھ کر حیرت ہو رہی تھی، مگر میں کچھ نہ کر سکی۔ اگلے روز ہارٹ اٹیک کی وجہ سے بابا کی رات کو ہی موت ہو گئی اور ہم دونوں بہنیں اس بھری دنیا میں اکیلی رہ گئیں۔ صنوبر نے اماں اور پھر ابا کی اچانک موت کا بڑا گہرا صدمہ لیا تھا۔ میں نے اپنی بہن کی وجہ سے خود کو سنبھالا، کیونکہ اب خود کو سنبھالنے اور حالات کا مقابلہ کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ صنوبر ہر وقت ڈری سہمی رہتی تھی۔ میں نے لاکھ چاہا کہ وہ کالج جائے، مگر اس نے پڑھنے سے صاف انکار کر دیا۔ چچا کبھی کبھار ملنے کے لیے آ جاتے اور سر پر تسلی بھرا ہاتھ رکھ کر چلے جاتے۔ اس روز چچی بھی ان کے ساتھ آئیں۔ مجھے گلے لگا کر کہنے لگیں، نمرا، میرے پاس تیری ماں کی ایک امانت ہے میری بچی۔ خدا جنت نصیب کرے تیری ماں مرحومہ کو۔ جب بھی یاد آتی ہے تو نوافل ادا کر کے بخشش کی دعا کرتی ہوں۔ میں نے کہا، چچی امانت کیا ہے یہ تو بتائیے۔ چچی نے اپنے پرس کی چھوٹی زپ کھولی اور ایک پوٹلی نکال کر میری طرف بڑھا دی اور کہا، یہ دیکھو، یہ زیور تمہاری ماں کا ہے۔ جس روز تمہارے چچا بھابھی کا زیور لے کر ہمارے گھر آئے، اتفاق سے اسی روز مجھے میرے گھر سے وراثتی حصہ مل گیا تھا۔ میں نے زیور کو امانت کے طور پر رکھ لیا اور اپنے پاس سے رقم تمہارے چچا کو دے دی۔ اچانک بھابھی کا انتقال ہو گیا تو مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ میں نے بہت دیر کر دی۔ تمہارے چچا کو بتایا تو انہوں نے کہا، زیور کا کیا ہے، اپنی بچی کا ہی ہے، اس کی شادی پر واپس کر دینا۔ میں نے سنبھال کر رکھ لیا، مگر زندگی موت کا کوئی اعتبار نہیں ہے بیٹی۔ چچی نے اتنی عاجزی بھرے انداز میں کہا کہ میں شرمندہ سی ہو گئی اور ان کے گلے لگ کر رونے لگی۔ اس وقت میں نے دل ہی دل میں خدا کے حضور معافی مانگی کہ یا اللہ میری ماں کو معاف کر دے، جس نے فرشتہ صفت چچی کے بارے میں اتنا غلط گمان رکھا تھا، ورنہ بابا کے انتقال کے بعد جب کوئی گواہ بھی باقی نہ بچا تھا تو انہیں کیا ضرورت پڑی تھی کہ 2 سال پہلے بابا کا دیا ہوا زیور واپس کرنے کی۔ بے شک یہ ان کی نیت کا اخلاص ہی تھا کہ وہ اماں کا زیور لوٹانے کے لیے آ گئی تھی۔ میں نے چچی کا شکریہ ادا کیا اور اس روز عرصہ بعد کھل کر مسکرائی۔ صنوبر تو اپنے حال میں مست تھی۔ میں نے مزیدار سا کھانا بنایا اور کافی عرصے بعد میں نے پرسکون ہو کر کھانا کھایا۔ اس روز میرے دل پر چھائے بدگمانی بھرے بادل مکمل طور پر چھٹ چکے تھے۔ اگلے دن دوپہر کے وقت صنوبر کے سونے کے بعد میں چھت پر چلی آئی۔ جیسے ہی میں چہل قدمی کرنے لگی، دروازے پر دستک ہوئی۔ نیچے جانے کا سوچ کر ہی مجھے سخت غصہ آیا۔ میں نے کھڑکی سے جھانکا تو ہمارے دروازے کے باہر ایک خوبصورت نوجوان کھڑا ہوا تھا۔ جب کسی نے دروازہ نہ کھولا تو اس نے اکتائے ہوئے انداز میں اوپر کی جانب دیکھا۔ مجھے کھڑا دیکھ کر بلا وجہ شرمندہ سا ہو گیا۔ میں نے اشارے سے پوچھا، کیا کام ہے؟ اس نے ایک لفافہ اوپر کر کے ہوا میں لہرایا، یعنی میرا جانا ضروری تھا۔ میں نیچے چلی آئی۔ دروازہ کھولا تو اس نے نہایت ادب سے سلام کر کے پہلے تو بابا کے انتقال پر دلی افسوس کا اظہار کیا اور پھر بولا، میرا نام سرفراز ہے۔ ایک کام کے سلسلے میں انکل سے یہ رقم ایڈوانس لی تھی، مگر کام نہ ہو سکا۔ دراصل میں گاؤں چلا گیا تھا، جلدی واپس نہ آ سکا۔ سرفراز نے بھاری رقم مجھے تھمائی اور وہ واپس چلا گیا۔ ابھی چند ماہ ہی گزرے تھے کہ ایک روز ایسا واقعہ پیش آیا جس نے میرے اوزان خطا کر دیے۔ اس دن صنوبر کو بخار تھا۔ میں اس کے لیے پرہیزی کھانا تیار کر رہی تھی۔ مجھے اپنے پیچھے کچھ سایہ سا محسوس ہوا۔ میں یہی سمجھی کہ صنوبر کو بھوک لگی ہے اور اسی وجہ سے وہ میرے پیچھے کچن میں چلی آئی۔ سو میں نے مصروف سے انداز میں کہا، میری جان، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم کمرے میں ہی میرا انتظار کرتی۔ بھلا ایسا بھی کیا بے صبراپن؟ مجھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اماں اور بابا کے انتقال کے بعد میں نے تمہیں بہت ہی چھوٹو بیبی بنا لیا ہے۔ بڑی ہو جاؤ اب۔ میں مصروف سے انداز میں بولتی چلی گئی۔ جیسے ہی دھیمی آنچ کر کے پلٹی، ایک لمبے چوڑے نقاب پوش انسان کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر میری روح فنا ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ میرا ذہن موجودہ صورتحال کو قبول کرتا، وہ میرے قریب آیا
اور مجھ پر پستول تان کر بولا، اے لڑکی، ذرا سی بھی ہوشیاری کی تو ابھی گولی چلا دوں گا۔ مجھے اس وقت صنوبر کا خیال تھا جو اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔ میں اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر بولی، خدا کے لیے میری بہن کو نقصان نہ پہنچانا۔ تم جو کہو گے میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میری بات سن کر وہ بڑی کمینگی سے مسکرایا اور پھر بولا، الماری کی چابی؟ میں کسی روبوٹ کی مانند اس کا ہر حکم مانتی چلی گئی۔ لاکر کی چابیاں، اماں کے زیورات، سب کچھ اس کے حوالے کر دیا۔ اس کے ساتھ مزید 2 ساتھی موجود تھے۔ دن دہاڑے ہونے والی اس واردات میں میرے بابا کی خون پسینے سے جمع کیا ہوا سرمایہ چلا گیا اور میں بے بسی کی تصویر بنی کچھ نہ کر سکی۔ لاکھوں روپے کا زیور ان کے حوالے کرنے کے بعد میں تو خالی ہاتھ رہ گئی تھی۔ میں اور صنوبر سخت خوف زدہ تھیں اور ہم دونوں اسی روز چچا کے گھر آ گئیں۔ چچی نے ہم دونوں بہنوں کو گلے لگایا اور جب میں نے کہا کہ میں کوئی عدالتی کارروائی کرنا چاہتی ہوں تو چچی کہنے لگیں، میری شہزادی، یہاں عدالتوں میں انصاف کہاں ملتا ہے؟ یہاں تو وہی حساب ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ میں کہتی ہوں کہ زیور اور نقدی کو اپنی ذات کا صدقہ سمجھ کر بھول جا۔ میں تڑپ کر بولی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے چچی جان؟ اپنے بابا کی عمر بھر کی کمائی کون صدقہ کرتا ہے؟ اگر صدقہ یوں زور زبردستی سے چھینا جاتا ہے تو میں ایسے صدقے کو نہیں مانتی۔ چچی نے مجھے دلاسا دیا، میری دیرانی، کون نہیں چاہتا کہ اسے انصاف ملے، مگر میری بچی یہ بھی تو دیکھ کہ وہ لوگ ہم سے زیادہ طاقت اور اثر و رسوخ والے ہوں گے۔ ہماری کوئی کارروائی ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے گی۔ اگر کل کلاں بات عزت تک آ گئی، پھر مال پر ٹل جائے تو کچھ نہیں ہوتا، بات جان پر آ جائے تو انسان کے پاس کچھ باقی نہیں رہتا۔ چچی نے مجھے بڑے دلار سے سمجھایا اور چچا نے بھی ان کی ہاں میں ہاں ملائی تو میں اس حادثے کو زندگی کی کتاب کا ایک سیاہ ورق سمجھ کر بھلانے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ دونوں ہمارا بہت خیال رکھتے تھے۔ چچی میرا دل بہلانے کے لیے مجھے اپنے ساتھ گھر کے کاموں میں مصروف رکھتی ہوں۔ میں کچھ دنوں سے محسوس کر رہی تھی کہ چچا مجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں، مگر وہ سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھ کر رہ جاتے۔ اس روز جلدی کام سے واپس آ گئے اور کہنے لگے، حکومت نے پرانے کاغذات نامنظور کر دیے ہیں، اب سب لوگ اپنی جائیداد کے نئے کاغذات بنوائیں گے، نئے اصولوں اور قوانین کے مطابق۔ نمرا پتر، ہمیں بھی گاؤں والی حویلی کے کاغذات بنوانے ہیں، اس پر دستخط کر دے۔ انہوں نے جیسے ہی ایک پیپر میری جانب بڑھایا، میں چونک سی گئی۔ میں نے بہت غور سے پڑھا تو وہ اجازت نامہ تھا، جس میں واضح طور پر یہ لکھا ہوا تھا کہ ہم دونوں بہنیں اپنی باہمی اور مکمل رضامندی سے کسی بھی ذہنی تناؤ اور دباؤ میں آئے بغیر اپنے بابا کی جائیداد چچا کے نام کر رہی ہیں، کیونکہ بابا کے بعد اب وہی ہمارے ولی اور محافظ ہیں۔ میں نے کہا، معاف کیجیے گا، میں اس پر دستخط نہیں کر سکتی۔ چچا کہنے لگے، میری نیت پر شک مت کرو بیٹی، کل کو شادی ہو جائے گی، سسرال والے سب ہڑپ کر جائیں گے، میری اولاد نہیں ہے، یہ سب کچھ تمہارا ہے اور تمہارا ہی رہے گا۔ چچی بھی مجھے سمجھانے لگی، اگر ہمارے دل میں لالچ ہوتا تو کبھی تمہاری اماں کا زیور واپس نہ کرتے، وہ تو نصیب میں نہ تھا اور گھر پر ڈکیتی پڑ گئی، سب کچھ چلا گیا، افسوس۔ میں نے کہا، ابھی تو میرے بابا کا کفن تک میلا نہیں ہوا ہے، ابھی میں ان جھمیلوں میں نہیں پڑنا چاہتی۔ چچا اور چچی کا ایک دم رویہ بدل گیا، ان کے چہرے پر سختی بھرے تاثرات پھیل گئے۔ وہ کچھ سخت بات کہے بغیر چپکے سے اٹھ کر چلے گئے۔ اس رات مجھے بہت اکیلا پن محسوس ہو رہا تھا۔ رات تک مجھ سے ان دونوں نے بات نہ کی اور کھانے پر بھی نہ بلایا۔ ان کی لا تعلقی میری جان نکال رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ ابھی اور اسی وقت اس کاغذ کے ٹکڑے پر دستخط کر کے چچا کو پکڑا دوں اور کہہ دوں کہ آپ کی بے رخی صحیح نہیں جاتی، بابا کے بعد آپ کے چہرے میں مجھے اپنے بابا دکھائی دیتے ہیں، میں آپ کو نہیں کھونا چاہتی۔ مگر کیا میں اپنے جذبات کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنے اور اپنی بہن کے حقوق سے دستبردار ہو جاتی؟ اس رات مجھے شدید بخار ہوا تو دوا لینے کے لیے میں چچی کے کمرے کے دروازے پر پہنچی۔
اندر سے آتی مردانہ آواز سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ساتھ ہی چچا اور چچی دبی آواز میں ہنس رہے تھے۔ اجنبی کہنے لگا، لڑکیوں کو تیار کر دیا ہے، کل رات انہیں لے کر جانا ہے۔ دستخط تو جی نمرا کا باپ بھی کرے گا۔ کوئی دم خم ہوتا ہے انسان میں تبھی اکڑتا ہے، مگر یہ گز بھر کی لڑکی خود کو نہ جانے کیا سمجھتی ہے۔ میں نے اسی روز دیکھ لیا تھا، سمجھ گیا تھا کہ گھی سیدھے انگلی سے نہیں نکلنا۔ یہ آواز، یہ لہجہ میں پہلے بھی کہیں سن چکی تھی، مگر کہاں؟ یہ سوچ کر میرا سر چکرانے لگا۔ اچانک مجھے سرفراز کا خیال آیا، مگر دوسرے ہی پل پستول تانے لمبے چوڑے شخص کا نقاب زدہ چہرہ اور مکروہ آواز میری سماعت سے ٹکرانے لگی۔ یہ تو وہی چور تھا جو میرے گھر پر گھس کر ہمیں لوٹ چکا تھا۔ اب سب کچھ روزے روشن کی طرح مجھ پر عیاں ہو گیا۔ چچا اور چچی نے اماں کا زیور واپس کر کے نہ صرف ہماری نظروں میں اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر لیا تھا، بلکہ اپنے ہی مرحوم بھائی کے گھر ڈکیتی کروا کر سب کچھ واپس حاصل کر لیا تھا۔ مجھے اس وقت اماں کے کہے آخری الفاظ بڑی شدت سے یاد آئے کہ کبھی اپنے چچا کے گھر کا رخ نہ کرنا، کبھی ان سے تعلق نہ رکھنا۔ جو لوگ اپنے خون کے ساتھ دھوکہ کر گئے تھے، انہوں نے میرے ماں باپ کے ساتھ نہ جانے کیا کھیل کھیلے ہوں گے۔ میں بے آواز روتی رہی۔ ہم لوگ وقت کے ساتھ اپنے ماں باپ کی نصیحتوں کو فراموش کر دیتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ سب پرانے دور کی باتیں تھیں، اب نیا دور ہے، ہمیں اپنے طریقوں سے جینا ہے۔ مگر سچ تو یہ ہے کہ والدین کے تجربات ہمارے نئے اصولوں سے کہیں زیادہ بہتر ہوتے ہیں۔ مختلف سوچ کے تانے بانے بنتے صبح ہو گئی۔ صبح کو میں نے ایک چھوٹے سے بیگ میں اپنا اور صنوبر کا کچھ سامان رکھا، اور چچا چچی کے جاگنے سے پہلے ہی وہ گھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر واپس اپنے گھر کی طرف چل دی۔ جسم تھکن سے چور تھا، ٹانگوں میں شدید درد تھا، مگر شاید اماں کی نصیحت پر عمل نہ کرنے کی یہ بہت کم سزا تھی۔ میں اس سے زیادہ کی مستحق تھی۔ میرا دل مسلسل مجھے ملامت کرتا رہا۔ میں نئے سرے سے اس گھر میں رہنے کے لیے ہمت جمع کرنے لگی۔ شام کے وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو سامنے سرفراز کھڑا تھا۔ اپنوں کا مکروہ چہرہ دیکھ کر اب تو میرا اپنے سائے سے بھی اعتبار اٹھ چکا تھا۔ سنیں جی، روز ادھر سے گزر کر جاتا ہوں، ہر بار تالا لگا ہوتا ہے۔ ساتھ والوں نے بتایا تھا کہ آپ چچا کے گھر میں ہیں، تب سے واپسی کا انتظار کر رہا ہوں۔ اماں آنا چاہتی ہیں جی، رشتے کے لیے۔ میں نے حیران ہو کر کہا، کس کے رشتے کے لیے؟ سرفراز نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور بولا، ہم دونوں کے رشتے کے لیے۔ یہ کہہ کر وہ رکا نہیں، مجھے حیران پریشان چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا۔ اور پھر اسی روز سرفراز کی اماں کی تشریف آوری ہوئی۔ یہ ایک بہترین ملاقات ثابت ہوئی۔ انہوں نے میری پیشانی چومی اور کہا، میرا سرفراز ہمیشہ تمہارا خیال رکھے گا، یہ میری ضمانت ہے۔ باقی اچھا برا وقت تو زندگی کا حصہ ہے، ہر خزاں کے بعد بہار ہے، بس تم ہمت جمع رکھنا۔ ان کے اپنائیت بھرے انداز پر میری آنکھیں نم ہو گئیں۔ جلد ہی سادگی سے نکاح کے بعد میری نئی زندگی کا آغاز ہو گیا۔ سرفراز اور اس کی مختصر سی فیملی بہت ملنسار اور سلجھے ہوئے لوگ تھے۔ صنوبر جو تنہائی اور ذہنی الجھنوں کا شکار تھی، جلد ہی زندگی کی طرف لوٹنے لگی۔ ہم دونوں باقاعدگی سے شہر کے بڑے سائیکٹرسٹ کے پاس لے کر جانے لگے۔ باقاعدگی سے علاج ہوا تو اس کے ذہن کی بند گرہیں کھلنے لگیں، اور اس نے دل سے ماما اور بابا کی موت کو تسلیم کر لیا۔ زندگی خوشی اور غم کا پیرہن پہن کر آگے بڑھتی رہی۔ صنوبر کا ماسٹر مکمل ہوا تو میں اس کے لیے کسی اچھے رشتے کی تلاش میں تھی۔ اس مقصد کے لیے مختلف رشتے والیوں سے کہہ رکھا تھا۔ اس دوران میں بابا کی حویلی اور شہر والا گھر کرائے پر دے چکی تھی، جہاں سے ہر ماہ اچھی خاصی رقم آتی، جو میں صنوبر کی تعلیم اور اس کی بہترین زندگی پر صرف کرتی۔ مجھ پر خرچ کرنے کے لیے خدا نے مجھے بہترین جیون ساتھی سے نوازا ہوا تھا۔ خیر، اس روز صنوبر اپنے کمرے میں سو رہی تھی، اور ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد فراز کی امی مجھے کوئی قصہ سنا رہی تھی کہ رشتے والی سلمہ بھاگتی ہوئی آئی اور کہنے لگی، باجی باجی، آپ کی لاٹری نکل آئی۔ میں نے حیران پریشان ہو کر کہا، اے سلمہ، ہوش میں تو ہو؟ کیا میں تمہیں لالچی دکھائی دیتی ہوں؟
یا لاٹری خرید کر راتوں رات کروڑ پتی بننے جیسے احمقانہ خواب دیکھنے والی لالچی انسان دکھائی دیتی ہوں؟ سلمیٰ نے اپنے سر پر ہاتھ مارا اور بولی، اے باجی، تم تو ناراض ہی ہو گئی ہو۔ بندہ تم سے مذاق نہ ہی کرے تو اچھا ہے۔ یہ کہہ کر وہ خود ہی صوفے پر دوسری طرف منہ کر کے بیٹھ گئی، جس کا صاف مطلب تھا کہ وہ سخت ناراض ہے۔ میں نے کہا، اے میری پیاری بہن سلمیٰ، میں تو یوں ہی تمہیں چھیڑ رہی تھی۔ جب سے اس قصبے میں آئی ہوں مجھے تجھ سے زیادہ پیاری بہن کوئی نہ ملی۔ سلمیٰ اپنی تعریف سن کر سب بھول بھال گئی اور خوشی خوشی مجھے ایک ڈاکٹر کا رشتہ بتانے لگی۔ اگلے اتوار کا دن طے پا گیا کہ جلد ہی لڑکے کو دیکھ کر اگر پسند آ گیا تو بات آگے بڑھا دیں گے۔ بہن کو خود سے جدا کرنے کا خیال ہی میری جان نکال رہا تھا، مگر ظاہر ہے یہ مشکل مرحلہ بھی عبور کرنا ہی تھا۔ مجھے ڈاکٹر آریان بہت اچھا لگا۔ سلمیٰ نے ٹھیک ہی کہا تھا، بہت اچھے اور شریف لوگ تھے۔ یہ علاقہ ہمارے قصبے سے 1 گھنٹے کی مسافت پر تھا۔ خیر میں آریان کے گھر سے بڑی مطمئن ہو کر اٹھی۔ سرفراز نے مجھے خوش دیکھا تو ان کے چہرے پر بھی اطمینان پھیل گیا۔ ابھی ہم پارکنگ ایریا کی طرف بڑھنے ہی لگے تھے کہ ایک عورت میلے لباس میں ٹوٹی ہوئی چپل پہنے میرے پاس آئی اور بولی، حویلی ہمارے نام کی ہوتی تو آج میرا شوہر زندہ ہوتا۔ میں نے اس کے گہرے سامنے چہرے پر نظر ڈالی تو تھرا کر رہ گئی۔ یہ تو میری چچی تھی جو خالی ہاتھ اور پھٹے پرانے کپڑوں میں اپنی شناختی کھو چکی تھی۔ چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ خوب تلخیاں سہی ہیں۔ سلمیٰ نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنی طرف چلنے کا اشارہ کیا۔ اسے چھوڑو باجی، یہ پاگل عورت ہے۔ ہر کسی کو یہی کہتی ہے کہ حویلی نام نہیں کی، اسی لیے اس کا شوہر مر گیا۔ خدا جانے کس حویلی کا نام لیتی ہے۔ سنا ہے بیچاری کے شوہر کو بڑی بری بیماری لگ گئی تھی، بس اسی وجہ سے سب کچھ بک بکا گیا۔ اب سڑکوں پر رلتی پھرتی ہے، اللہ معاف کرے۔ میں نے سلمیٰ سے کہا، کیا تم مجھے اس کا ٹھکانہ دکھا سکتی ہو؟ دراصل میں اس کی کچھ مدد کرنا چاہتی ہوں۔ سرفراز نے اپنی رسٹ واچ پر نگاہ دوڑائی اور بولے، ابھی کافی دیر ہو گئی ہے، تم بے فکر رہو، میں ملازم کو بھیج کر مدد کروا دوں گا۔ میں نے اداس دل کے ساتھ سر ہلا دیا۔ میں جنہیں اپنا سمجھ کر معاف کر چکی تھی، تقدیر نے انہیں ہرگز معاف نہ کیا تھا۔ اور سچ تو یہ ہے کہ تقدیر کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے۔ گاڑی میرے آرام دہ اور پرسکون سے گھر کی جانب رواں دواں تھی، جہاں میری جان سے زیادہ پیاری بہن میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے سیٹ کی پشت سے سر ٹکا دیا اور مطمئن ہو کر آنکھیں موند لیں۔ دوستو، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجیے، جو دوست چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں کسی دوسری مزیدار اور دلچسپ سی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے عنایہ کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔